میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، مدینہ شریف کی گلیوں میں میرے حضور رات کا وقت ہے، دن میں لوگ ستاتے ہیں، توجہ ہے، دن میں لوگ ستاتے ہیں، کوئی راہ میں کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی کوڑا پھینک رہا ہے، کوئی تکلیف دے رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، رات کا سناٹا چھاتا میرے کریم آقا مکہ شریف کی گلیوں میں گھوم پھر رہے ہیں، گزر رہے ہیں۔ ایک گھر کے قریب سے گزرے، دیکھا اندر کوئی رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، ہائے ہائے کر رہا ہے، اور اس دردناک انداز سے رو رہا ہے کہ سننے والے کا دل پسیج جائے۔ میرے کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کو دستک دی، دروازہ کھلا تو کیا دیکھتے ہیں، اندر ایک حبشی کالے رنگ کا غلام بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے آٹے کی چکی رکھی ہوئی ہے اور وہ گندم ڈال رہا ہے، آٹا پیس رہا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے، ہائے ہائے کر رہا ہے، ہائے ہائے کر رہا ہے، رو رہا ہے، دھاڑ رہا ہے، چیخے مار رہا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دست رحمت اس کے سر پہ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں، اے غلام تیرا رونا کیا ہے، چلانا کیا ہے، بلکنا کیا ہے، تڑپنا کیا ہے، یہ کسک کیا ہے، یہ درد کیا ہے، یہ کس کی یاد ہے کہ ساون کا بدلہ تیری آنکھوں سے برس رہا ہے؟ تو وہ نظریں اٹھا کر حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے حسین چہرے والے، میں اپنا درد تجھے کیا بیان کروں، میں اپنا دکھ تجھے کیا بیان کروں، میں اپنے دل کی آس تجھے کیا بتاؤں؟ بات یہ ہے، میں ایک غلام ہوں، میں بڑا غریب ہوں اور ایسے ظالم کا غلام ہوں جو مجھے سارا دن بکریوں کے لیے وقف رکھتا ہے، میں بکریاں چراتا رہتا ہوں، میرے بدن پہ کوئی لباس نہیں ہے ماں سوائے اس لباس کے جس سے میرا ستر چھپتا ہے۔ ہائے میرے دکھ اور میرے غم کب ختم ہوں گے؟ جب میں بکریاں چرا کر، توجہ ہے آپ سب کی، جب میں بکریاں چرا کر شام کو واپس آتا ہوں، کنک کی گندم کی ایک بوری میرے سپرد کر دیتا ہے، بکری کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی مجھے میسر نہیں ہوتا، اور ساری رات میں وہ چکی پیستا رہتا ہوں، آٹا بناتا رہتا ہوں، اگر چند دانے بھی پسنے سے رہ جائے مجھے بڑا مارتا ہے، بڑا تڑپاتا ہے، کھانا نہیں دیتا ہے۔ ہائے میں کیا کروں؟ کئی راتیں ایسی آئیں میں نے آرام نہیں کیا، کئی دن ایسے گزرے میں نے کچھ نہیں کھایا، کیا کبھی کوئی میرے غموں کو دور کرے گا؟ کیا کبھی کوئی میرے غموں کا مداوع کرے گا؟ کیا کوئی مجھے عزت دے گا؟ کیا کوئی مجھے سکون دے گا؟ میرے کریم آقا کی آنکھوں میں اشک جاری ہوئے، رونا شروع کر دیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس اجنبی کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر تاریخی جملہ فرماتے ہیں، فرمایا، توجہ، فرمایا، اے غلام میں تیرے آقا سے تیری سفارش نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ ہمارا دشمن ہے، ہم سے جھگڑا کرتا ہے، ہم سے لڑتا ہے، ہماری راہ میں کانٹے بچھاتا ہے، لیکن ایک کام میں کر سکتا ہوں۔ اس نے حسرت بھری آنکھوں سے اوپر دیکھا، کہا کون سا؟ کہا تو آرام کر لے، تیرا آٹا میں پیس دیتا ہوں۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید عید میلاد النبی۔ کچھ باتوں پر زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر اسے نہیں جانتے اور وہ آپ کو نہیں جانتا۔ کہا تو آرام کر لے، تیرا آٹا ہم پیس دیتے ہیں۔ اس نے حسرت بھری آنکھوں سے دیکھا، مجبور اٹھا، سو گیا۔ میرے کریم آقا اس کا آٹا پیس رہے، ساری رات پیستے رہے،
ساری رات پیستے رہے. وہ نہ جانے کتنے دنوں کا جاگا ہوا تھا, وہ سو گیا. میرے کریم آقا علیہ السلام آٹا پیس کر میرے کریم نے فرمایا آج بھی تو سو جا. جب چوتھا دن آیا, غلام قدموں میں پڑا ہے اور کہنے لگا اے اجنبی, اے آنے والے, کوئی اپنے غلاموں کا کام نہیں کرتا, تو دوسرے کے غلاموں کا کام کرتا ہے, تو ہے کون؟ ہے کون جو روز آتا ہے, نہ معاوضہ طلب کرتا ہے, نہ مجھے شکریہ کا موقع دیتا ہے, ساری رات میرا آٹا پیستا ہے, ساری رات میرے لیے جاگتا ہے, تو ہے کون؟ میرے کریم نے, میرے حضور نے ارشاد فرمایا تو نے سنا ہے اس مکہ میں کوئی اللہ کا رسول آیا ہے؟ کوئی اللہ کا رسول آیا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں میں نے سنا ہے کوئی اللہ کا رسول آیا ہے, دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. میرے کریم نے مسکرا کر فرمایا وہ میں ہی. جب اس غلام نے یہ بات سنی, قدموں میں گرا اور کہنے لگا یا رسول اللہ, اگر وہ آپ ہی ہے تو ایسا اخلاق, ایسی سخاوت, ایسی عطا جو اپنوں پہ نہیں پرایوں پر بھی رحم کرتا ہے, جو صرف اپنوں پہ نہیں دوسروں کے بھی کام کرتا ہے, ایسا اخلاق اللہ کے رسول کا ہی ہو سکتا, کسی اور کا ہو سکتا نہیں ہے. میرے کریم مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر دیجئے. آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والا کون ہے؟ ایک وقت وہ بھی آیا, ابو بکر نے اسی غلام کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور حضور کی بارگاہ میں لے کر آتا ہے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یہ وہی غلام ہے جو رات کی تاریکی میں روتا تھا, ہائے ہائے کرتا تھا اور کہتا تھا ہاں کب مجھے عزت ملے گی, کب میری چین کی نیند مجھے میسر ہوگی. میرے کریم نے فرمایا یہ بلال ہے, تو ہٹ جا اسے آنے. ہٹ جا تو آنے دے. کہا تو ایک رات کی نیند کا طالب تھا, ایک رات کی نیند کا طالب تھا, آج یہ مکہ ہے, یہ اہل قریش ہے, اور یہ سب سے زیادہ روئے زمین پر جو عزت کا مقام جسے کعبہ کہتے ہیں, اے بلال اس پہ چڑھ جا تاکہ سارے نیچے رہ جائے اور مصطفیٰ کا غلام سب سے بلند. یہ نسل کریموں کی لج پال گھر ہے, یہ نسل کریموں کی لج پال